السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے آخری عشرے کی ایک بڑی اہم اور خاص عبادت ہے اعتکاف، جس کے بارے میں کل آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے اور اعتکاف کتنے دنوں کا کیا جاتا ہے، اعتکاف کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اب ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا تھا کہ مرد حضرات تو اعتکاف مسجد میں کر سکتے ہیں، پتہ چل گیا، لیکن خواتین اعتکاف کہاں کریں گی؟ کیونکہ خواتین تو مسجد جاتی نہیں ہیں۔ ہمارے انڈیا میں مسجدوں کے اندر خواتین کا کوئی الگ سے انتظام نہیں ہوتا ہے، تو اب خواتین یہ اعتکاف والی عبادت کیسے کر سکتی ہیں؟ تو آج میں نے بہت سارے سوالات اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ لکھ کر رکھے ہوئے ہیں جو خواتین عام طور پر پوچھتی ہیں، تو آج میں بہت ساری باتیں خواتین کے اعتکاف سے متعلق آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے انڈیا کی مسجدوں میں خواتین کا سیکشن نہیں ہوتا ہے، حالانکہ خواتین کا بھی الگ سے سیکشن ہونا چاہیے۔ جیسے کہ خواتین سفر کرتی ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جو 5 وقتہ نماز پڑھنے والی خواتین ہیں، وہ نماز کہاں پڑھیں؟ تو فورین کنٹریز کی طرح اگر ہمارے انڈیا میں بھی ایک پارٹ جو ہے وہ خواتین کے لیے خاص ہو، مسجد میں ہی ایک حصہ خواتین کے لیے ہو تو بڑا اچھا ہو۔ اب خواتین کے اعتکاف کا مسئلہ ہے، تو اس سلسلے میں یہ بات ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں سمجھ لیں کہ خواتین کا جو اعتکاف ہے وہ گھر میں ہو سکتا ہے۔ جیسے مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، خواتین کا اعتکاف گھر کی مسجد میں ہوتا ہے۔ اب آپ بولو گے مفتی صاحب گھر کی مسجد کون سی ہوتی ہے؟ تو دیکھیے، ہمارے گھروں میں مسجدیں نہیں ہوتی، لیکن گھر میں ایک حصہ عبادت کے لیے خاص ہونا چاہیے جس کو گھر کی مسجد کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کچن ہوتا ہے، ٹوائلٹ باتھ روم ہوتا ہے، اور گیسٹ روم ہوتا ہے، بیڈ روم ہوتا ہے، اسٹڈی روم ہوتا ہے، ایسے ہی گھر میں ایک جگہ عبادت کے لیے خاص ہونا چاہیے۔ ابھی ہم لوگوں کا سین کیا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہوا، قرآن مجید پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی ادھر پڑھ لی، کبھی ادھر پڑھ لی، کبھی وہاں پڑھ لی، کبھی یہاں پڑھ لی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ اسی کمرے میں ٹی وی چل رہی ہوتی ہے، بھائی نماز پڑھنی ہے، ٹی وی بند کر دو، ٹی وی بند ہو گئی، اب اسی کمرے میں نماز پڑھنے لگے، تو ٹھیک ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ایک روحانیت ہے، جو ایک طبیعت کو لگنا چاہیے، وہ نہیں لگ پاتی ہے۔ اسی لیے گھر کی مسجد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی گھر میں ایک حصہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے جو عبادت کے لیے خاص ہو، وہاں قرآن مجید رکھا ہو، جائے نماز بچھی ہو، ایک جگہ خاص ہونا چاہیے جہاں پر گھر میں سب لوگ جب عبادت کرنی ہو تو اس جگہ عبادت کرے جا کر۔ جیسے کچن میں کھانا پکانا ہوتا ہے تو کہاں جانا ہے؟ کچن میں جاؤ بھائی۔ ایسے ہی عبادت کے لیے ایک جگہ خاص ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ خواتین گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں۔ اب گھر کی مسجد ہوتی نہیں ہے تو خواتین اعتکاف کہاں کریں گی؟ تو خواتین جو ہے نا، گھر میں ہی کوئی ایک جگہ کو سلیکٹ کریں اور وہیں پر وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ جس جگہ کو آپ گھر کی خاص کر لیں گی اعتکاف کے لیے، پھر وہی جگہ آپ کے لیے اعتکاف کی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ کے یہاں 3 کمرے ہیں، تو آپ ایک کمرے میں کسی ایک جگہ پر اپنا بستر لگا لیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں کہ مجھے اعتکاف کے لیے یہاں بیٹھنا ہے۔ اب وہی جگہ آپ کی اعتکاف کے لیے خاص ہو گئی۔ اب آپ کو 10 دنوں کا جو مسنون اعتکاف ہوتا ہے، اسی جگہ پر آپ کو بیٹھے رہنا ہے، عبادت کرنا ہے، بلا ضرورت اس جگہ سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو پہلا مسئلہ کہ عورتیں اعتکاف کیسے کریں، میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، تقریباً 10 امپورٹنٹ اور اہم مسئلے ہیں جو میں نے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں، ان کے جوابات میں آج آپ کو دوں گا۔ تو پہلا مسئلہ ہو گیا کہ عورتیں اعتکاف کیسے کریں۔ عورتیں گھر میں کوئی ایک جگہ کو خاص کر لیں اور وہیں اعتکاف عورتیں کر سکتی ہیں۔ نمبر 2، اعتکاف میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے؟ تو یاد رکھیے گا، آپ نے اپنے گھر میں جس جگہ کو اعتکاف کرنے کے لیے اسپیشل کیا ہے، اب اس جگہ سے آپ ایسی ضرورت کے لیے تو باہر جا سکتی ہو کہ وہ ضرورت آپ کے جائے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ ٹوائلٹ باتھ روم جانا انسان کی ایک ضرورت ہے، وضو کرنے کے لیے جانا ایک ضرورت ہے، تو اس جگہ سے آپ ٹوائلٹ باتھ روم کے لیے اور وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے تو جا سکتی ہو۔ غسل بھی کون سا؟ یعنی غسل واجب ہو گیا، فرض ہو گیا آپ کے اوپر، اب غسل کرنے کے لیے تو آپ جا سکتی ہو اس جگہ سے اٹھ کر۔ باقی
نارمل گرمی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یہ ایک ایسا غسل ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس غسل کے لیے آپ اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تو ٹوائلٹ، باتھ روم اور وضو کے لیے آپ اعتکاف کی جگہ سے وضو وغیرہ کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، ادروائز کسی اور وجہ سے آپ نہیں جا سکتی۔ مثال کے طور پہ کچن میں آپ کو جانا ہے، یا دروازہ کھولنے کے لیے آپ کو جانا ہے، یا گھر سے باہر آپ کو کوئی سامان لینے جانا ہے، تو آپ اپنی اعتکاف کی جگہ سے نہیں جا سکتی۔ یعنی ایسے کام جو آپ کے جائے بغیر جو آپ کے جائے بنا پورے ہو سکتے ہیں، اگر آپ ایسے کام کرنے کے لیے اپنی اعتکاف کی جگہ کو چھوڑتی ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ کو اعتکاف میں کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی دنیا کا کام نہیں کرنا، بلکہ آپ وضو اور ٹوائلٹ باتھ روم جانے کے لیے تو آپ اپنی جگہ کو چھوڑ کر جا سکتی ہیں، باقی کسی بھی کام کے لیے آپ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اور اگر کوئی چھوڑتا ہے، مان لیجیے کوئی کچن میں چلا گیا، دروازہ بجا، تو اعتکاف کرنے والی خاتون نے سوچا کہ چلو میں دروازہ کھول کے آ جاتی ہوں، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، اعتکاف کا ٹائم۔ اعتکاف کا جو ٹائم ہے، یہ جو اعتکاف ہے یہ 10 دنوں کا سنت ہے، مسنون اعتکاف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور آخر وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی، ہجرت کرنے کے بعد جب حضور مدینہ تشریف لائے، حضور نے ساری زندگی اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف کا جو ٹائم ہے وہ 20ویں روزے کو جب ہم کمپلیٹ کریں گے، 20واں روزے کا افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے آپ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ۔ یہ جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، اس کا ٹائم ہے 20ویں روزے کا افطار جب شروع ہوتا ہے، تو افطار کا ٹائم شروع ہونے سے لے کر پھر چاند رات تک، جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا آپ کا اعتکاف کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو 20ویں روزے کا افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے آپ اپنی اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ جاؤ، جہاں پہ بھی آپ کو گھر میں اعتکاف کرنا ہے، اور پھر چاند ہونے تک آپ کو اعتکاف میں ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کو توڑنے والی چیزیں۔ تو اعتکاف کو بہت ساری چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ مان لیجیے بلا ضرورت آپ اپنی اعتکاف کی جگہ کو چھوڑ کر کہیں چلی جاتی ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، 10 دن سے کم کا اعتکاف۔ تو دیکھیے 10 دن سے کم کا بھی اعتکاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ مسنون اعتکاف نہیں کہلاتا، وہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ مان لیجیے کوئی 22ویں رمضان کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے، ہو جائے گا اعتکاف۔ لیکن وہ اعتکاف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، جو مسنون اعتکاف ہے، اس کی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ 10 دنوں کا ہی ہوتا ہے۔ باقی 10 دن سے کم کا اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے، 5 دن کا، 4 دن کا، 3 دن کا، تو بھی اعتکاف ہو جائے گا، لیکن یہ مسنون اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ نمبر 6، بنا روزے کا اعتکاف۔ تو بنا روزے کا اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی اگر روزہ چھوڑ رہا ہے اور اعتکاف کر رہا ہے تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا۔ 7واں سوال یہ پوچھا گیا تھا، کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے پر اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، بچوں کی، شوہر کی ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ اس کے پاس موقع ہی نہیں ہے، لیکن وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے۔ تو بھائی اگر ایسی کوئی سیٹنگ نہیں ہے تو اعتکاف میں پھر آپ مت بیٹھیے۔ بچوں کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری، یہ بھی ایک دینی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اگر موقع نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، تو پھر آپ اعتکاف میں مت بیٹھو۔ مان لیجیے آپ کے علاوہ کوئی گھر کے کام کرنے والا ہے ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اعتکاف میں مت بیٹھو، آپ بچوں کی ذمہ داریاں، شوہر کی ذمہ داریاں ادا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر دے دے گا، ٹھیک ہے۔ 8واں مسئلہ تھا، کیا عورتیں مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ عورتیں مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک تو ہمارے معاشرے میں مسجدوں میں خواتین کا الگ سے کوئی انتظام نہیں ہوتا، اور اگر کہیں مسجد میں الگ سے انتظام ہو بھی تب بھی آج کل کا ماحول فتنہ فساد کا ٹائم ہے، فتنہ فساد کا ماحول ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ہمیں اجازت دے دی کہ عورتوں کے لیے بہتر ان کا گھر ہے عبادت کرنے کے لیے، تو مسجدوں سے بہتر یہ ہے کہ عورتیں گھر میں ہی اعتکاف کریں، ٹھیک ہے۔ 9واں مسئلہ ہے اعتکاف میں لوگوں سے ملنا، باتیں کرنا۔ دیکھیے اعتکاف میں لوگوں سے ملنا، باتیں کرنا یہ جائز ہے۔ ویسے تو زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت میں اسپینڈ کرنا چاہیے، لیکن آپ نے اعتکاف کیا، آپ جس جگہ پر بیٹھی ہوئی ہو تو آپ کی جو جگہ ہے وہاں آپ چل بھی سکتی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے 2 بیڈ کے برابر جگہ کو اعتکاف کے لیے خاص کیا، تو آپ اس جگہ پر چل بھی سکتی ہو، کھڑی بھی ہو سکتی ہو، بیٹھ بھی سکتی ہو۔ اس جگہ پہ آپ سے کوئی ملنے بھی آ سکتا ہے۔ مان لیجئے آپ کے گھر میں کسی نے کہا لو یہ کام کر دو، تو آپ بیٹھ کے کام بھی کر سکتی ہو۔
पढ़ा भी सकती हो, कोई आपको ऑनलाइन बिजनेस है तो उसको भी हैंडल कर सकती हो, ठीक है। सब लोगों को बुला के उस जगह इफ्तार भी कर सकती हो उस कमरे में। मान लीजिए आपने घर में से किसी एक कमरे को एतकाफ़ के लिए फ़ाइनल किया, तो उस कमरे में आप सबके साथ रोज़ा इफ्तार भी कर सकती हो। उस जगह से आपको नहीं हिलना है, सारे काम आपको अब वहीं करना है। ये होता है एतकाफ़ का मतलब, ठीक है। तो लोगों से मिलना, बातचीत करना, ये भी दुरुस्त है, ठीक है। 10वां मसला था एतकाफ़ में पीरियड अगर आ जाए, तो एतकाफ़ में अगर पीरियड आ जाता है तो एतकाफ़ टूट जाता है, ठीक है। अब वो एतकाफ़ आपका टूट जाएगा। अच्छा जी, 11वां एक मसला जो मेरे जहन में आ रहा है, बहुत पहले लोगों ने पूछा था कि घर की ख़वातीन एतकाफ़ कैसे करें, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो उसका देखो तरीक़ा ये होता है कि मान लीजिए आप 5 बहनें हो, 3 बहनें हो, या 4-6 लोग हैं जो मिल बाँट के घर में काम करते हैं, तो उसमें ये कर लें कि एक साल कोई एक एतकाफ़ कर ले, अगले साल कोई और एतकाफ़ कर ले, अगले साल कोई और एतकाफ़ कर ले। तो इस तरह से एतकाफ़ किया जा सकता है। मान लीजिए माँ हैं तो घर की ज़िम्मेदारियाँ बच्चे संभालते हैं, बच्चियाँ संभालती हैं, बहू संभालती है, तो माँ एक साल एतकाफ़ कर ले, अगले साल कोई और एतकाफ़ कर ले। तो ख़वातीन को चाहिए कि एतकाफ़ की फ़जीलत को हासिल करने के लिए एतकाफ़ करने की आदत बनाए। अगर अल्लाह ने वक्त दिया है, सहूलत दी है, टाइम दिया है, कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि एतकाफ़ कीजिए, क्योंकि एतकाफ़ करने वाले को लैलतुल क़द्र हासिल हो जाती है, जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। और 1000 महीनों के तकरीबन 83 साल बनते हैं, तो 83 साल इबादत करने का सवाब आपके नामे अमाल में लिख जाता है। ये इतनी फजीलत वाली रात है। एतकाफ़ करने वाले का सोना भी इबादत, जागना भी इबादत, बैठे रहना भी इबादत, और एतकाफ़ करने वाले को उन इबादतों का भी सवाब मिल जाता है जिनको वो नहीं कर सकता। जैसे कि एतकाफ़ करने वाला मरीज़ की आदत करने नहीं जा सकता, जनाजे में नहीं जा सकता, एतकाफ़ करने वाला घर से बाहर नहीं उस एतकाफ़ की जगह से बाहर नहीं निकल सकता। तो बहुत सारी इबादतें जो बाहर जाके वो कर सकता था वो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसको ना करने पर भी अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है। एतकाफ़ करने वाले से अल्लाह राज़ी हो जाता है। इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी एक मरतबा भी एतकाफ़ नहीं छोड़ा। और एतकाफ़ ये पहले पैगम्बरों की भी इबादत है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खाने काबा को साफ़ सुथरा रखो, नमाज़ पढ़ने वालों के लिए, एतकाफ़ करने वालों के लिए और तवाफ़ करने वालों के लिए। तो एतकाफ़ पिछले पैगम्बरों की भी इबादत रही है। एतकाफ़ का मतलब ये होता है कि अल्लाह के घर पे पढ़ जाना और अल्लाह के दर पे पढ़ कर अल्लाह को राज़ी करने के लिए बस हर कोशिश करना। और अल्लाह के घर पे जो आके पढ़ जाए, आप सोचिए अल्लाह को प्यार नहीं आएगा। तो ये एतकाफ़ बड़ी अज़ीमुश्शान इबादत है, इसको हमें ख़ास तौर पर करना चाहिए। ख़वातीन को भी चाहिए कि अगर मौका मिल रहा है, एडजस्ट हो सकता है, तो एतकाफ़ ज़रूर करें। मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारी माएँ हैं, बड़ी उम्र की जो हमारी ख़वातीन हैं, जिनकी बहुएँ आ चुकी हैं या वो घर में काम नहीं करती हैं, बस उनका काम है घर पे निगरानी करना, बैठे रहना, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप एतकाफ़ में बैठिए और ये तमाम की तमाम फ़जीलतें हासिल कीजिए। एतकाफ़ अगर कोई खातून घर में करे तो उस घर में तो रहमतें और बरकतें दाखिल होंगी, नाजिल होंगी, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी, अल्लाह की मोहब्बत नाजिल होगी, मग़फ़िरतें नाजिल होंगी। तो एतकाफ़ करने की बहरहाल कोशिश करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई भी डाउट बाकी नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इंशाअल्लाह कमेंट में आप लोगों को जवाब दूंगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।